بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحادي ذو حظ من الصلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك ثم نقض بيده فقال: عجلت منيته قلت بواكيه قل تراثه، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے، بالخصوص مسلمان یہ تمنا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی فہرست میں اور اس کے رجسٹر میں مومن شمار کیے جائے، اس وجہ سے کہ جتنے فضائل اور جتنی خوبیاں ہیں وہ ایمان ہی پر موقوف ہیں. جنت کا دخول، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ، وہ سب کا سب ایمان ہی پر موقوف ہے. تو ہر ایک یہ چاہتا ہے، یہ دلی تمنا کرتا ہے کہ وہ مؤمن بنے. اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل مؤمن ہونے کی 5 علامتیں بیان فرمائی ہیں، 5 نشانیاں. سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خفیف الحادی، یعنی وہ ذہنی طور پر مطمئن اور فارغ ہو. اس لیے اپنے آپ کو ہلکا پھلکا بنا رکھا ہو، نہ مال و دولت اتنا ہو کہ اس کی حفاظت اور اضافے کی فکر اسے لگی ہوئی ہو، اور اسی طرح گھر والوں کی خواہشات اور تمناؤں کو اپنے اوپر اس نے حاوی بھی نہ کیا ہو، بلکہ اپنے ذہن و دماغ کو مال و دولت کی فکر اور اس کی ہوس سے اپنے گھر والوں کے بے جا نخروں ناز برداریوں سے آزاد کر کے آخرت کی تیاری میں مصروف رہتا ہے. اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ مؤمن کی، کامل مؤمن کی پہلی خوبی ہے. معزز سامعین، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان ڈپریشن کا مریض دکھائی دیتا ہے، ذہنی سکون بالکل نہیں ہے، مال و دولت کے حصول کی فکر اور اسی طرح بینک بیلنس میں کیسے دوسرے انسان سے بڑھ جاؤں، اسی کی فکر لگی رہتی ہے. یہ فکر کسی خیر خواہی میں، کسی صدقہ خیرات کرنے میں رکاوٹ بنی رہتی ہے. بزنس کی اور گھریلو الجھنیں اس کو اس بات کی فرصت ہی نہیں لینے دیتی کہ وہ آخرت کی تیاری کر سکے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر سکے، آخرت کی ناکامی سے بچ سکے. ابھی وہ سنبھل ہی نہیں پاتا، ذہنی الجھنوں سے مکمل نجات بھی حاصل نہیں کر پاتا کہ اچانک موت کا فرشتہ آ جاتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. الغرض کف افسوس ملتے ہوئے انسان اپنے گھر والوں کو، مال و دولت کو، ہر چیز کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مؤمن کو قابل رشک بتا رہے ہیں جس نے اپنے آپ کو روپیہ، پیسہ اور گھر بار وغیرہ کی الجھنوں سے آزاد کرتے ہوئے ذہنی طور پر ہلکا پھلکا رکھا ہو. گویا وہ تقدیر پر مضبوط ایمان رکھتے ہوئے یہ یقین اپنے دل میں بٹھائے ہوئے ہے کہ جو میرے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ مجھے مل کر کے رہے گا اور اس سے زیادہ میں حاصل نہیں کر سکتا. اور اسی طرح دنیاوی الجھنوں کو، ٹینشنوں کو، ڈپریشنوں کو اپنے اوپر سوار ہونے نہ دے. حقیقت میں یہی انسان سکون اور اطمینان سے رہ سکتا ہے، اسی کو حقیقی سکون نصیب ہوتا ہے. پھر آپ علیہ السلام نے دوسری خوبی مؤمن کی، کامل مؤمن کی بیان فرمائی کہ وہ پورے خشوع و خضوع اور دل جمعی کے ساتھ کثرت سے نمازیں ادا کرتا ہو. ذو حظ من الصلاۃ، فرائض اوقات کی پابندی کے ساتھ جماعت سے مسجد میں پڑھتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہو. جو نماز کا جس قدر اہتمام کرے گا اس کو اسی قدر اللہ کا قرب حاصل ہوگا.
آج کل ہم لوگ یا تو نماز کا اہتمام نہیں کرتے، موقع مل گیا پڑھ لی، موقع نہیں ملا تو چھوڑ دی، گویا نماز دوسرے تیسرے درجے کی ہمارے پاس چیز ہے۔ اگر کاموں سے فراغت مل گئی اور طبیعت بھی درست و صحیح رہی تو نماز ادا کر لی جائے گی، ورنہ تو دوسرے اہم کاموں میں مصروف ہو کر نماز چھوڑ دی جائے گی۔ کہ کسی مسلمان کے نزدیک نماز سے زیادہ اہم بھی کوئی کام ہو سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے معزز سامعین۔ دوسری خرابی امت میں یہ پھیل رہی ہے کہ بہت سے وہ لوگ جو نمازوں کو بڑے اہتمام سے ان کے مقررہ اوقات میں ادا کرتے ہیں، وہ خشوع و خضوع اور دل جمعی کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ان کا جسم تو مسجد میں ہوتا ہے لیکن ان کا ذہن و دماغ مسجد سے باہر کہیں اور پھرتا ہوتا ہے۔ ان کو نہ یہ یاد ہوتا ہے کہ امام نے کل کتنی رکعتیں پڑھائیں، اور نہ ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ امام نے پہلی اور دوسری رکعتوں میں کون سی صورتیں اور آیات کی تلاوت کی ہے۔ گویا انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اس کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے اپنا دھیان غیر کی طرف، دنیا کی طرف لگاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کامل مومن کی نشانی نہیں ہے۔ اور تیسری کوتاہی، نوافل کی ادائیگی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، دوڑتے بھاگتے فرائض ادا کر لیے جاتے ہیں، فرائض ادا کرنے کے بعد نفل پڑھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی جا رہی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی فرائض کا حساب کریں گے، اس میں کوئی نقص ہو، کوتاہی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس فرائض کی کمی کو نوافل سے مکمل کریں گے۔ ایسے عظیم الشان عمل کو چھوڑ کر ہم غافل ہیں، نوافل کا اہتمام نہیں کرتے، تو نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، فرائض بھی پورے خشوع اور خضوع اور دل جمعی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کامل مومن کی مکمل خوبیاں ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔